ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی امت مسلمہ میں ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا تعلق انبیاء کرام سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی آپ کا لقب ہے۔ ناظرین، اکثر علماء امام مہدی کو حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کی نسل سعادت میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے۔ عنقریب اس کی پوچھ سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و عادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا اور ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان کیا۔ ناظرین، اسی طرح ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ ناظرین، حضرت امام مہدی کے حلیے و صفات کی بات کریں تو حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ حضرت علی سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں یہ صلاحیتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس حدیث کو بعض علماء نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت و خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر اس حدیث کی روح سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا اعلان کرے گا اور اس مقام سے آشنا کرے گا جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ناظرین، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپیے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جب کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کرے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ناظرین، اگر ہم حضرت امام مہدی کی ظہور کی علامات کی بات کریں تو حضرت مہدی کی ظہور کی بے شمار علامات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں اور ان میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، سب سے مشہور علامات میں سے ایک علامت دجال کا خروج ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق ہوا کا ہونا۔ اس کے علاوہ سفیانی کا خروج۔ ناظرین، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا اور اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ ناظرین، یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا۔ ناظرین، بعض روایت کے مطابق یہ نشانی صحابہ کرام کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے اور بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگانا۔ ناظرین، اکثر لوگ حضرت امام مہدی کے ظہور کا انکار کرتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یاد رہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو کر ہی رہے گا اور سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ناظرین، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھرے گا
جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و وجور سے بڑھ چکی ہوگی۔ ناظرین، حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد وہ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو مسلمان کئی صدیوں سے نہ کر سکے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سے ان کی بیعت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں ملتا ہے کہ دجال کا قتل ہوگا اور بیت مقدس فتح ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں اور بھی حدیث موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔